زمین بوس ہوتا۔ اتنی دیر میں بیلا کے بھی حواس سنبھلے تو اس نے زور دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں دیوار نہیں تھی۔ پھر جب اس نے سر اٹھایا تو اپنا ہاتھ ایک لمبے چوڑے ڈاکو جیسی داڑھی والے شخص کے ہاتھ میں دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ شہروز جو صرف یہ تسلی کرنے کے لیے ٹھہرا تھا کہ مقابل کو زور سے نہ لگی ہو، کیونکہ وہ بھی جلدی میں تھا، بیلا کے یوں ہاتھ چھڑانے سے خائف ہوا۔ ڈاکو؟ وہ منمنائی۔ ہو نہ ہو یہ ڈاکو ہے۔ کالیگڑھ دیکھ کے گھس آیا۔ یہ بڑے ماموں کے گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ایسے چور ڈاکوؤں کو تو کھلی دعوت ہے نا۔ اب کیا کروں؟ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر شہروز کو لگا کہ اس کے کہیں زور سے لگی ہے۔ آپ؟ شہروز بخیریت جاننا چاہتا تھا۔ دیکھیے یہاں کوئی شادی نہیں ہو رہی، سالگرہ ہے، سالگرہ منی کی بریکٹ یا اللہ کسی کو بھیج۔ جی؟ شہروز کو اس لڑکی کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ جی بالکل، آپ کو کسی نے غلط مخبری کی ہے۔ دیکھیے بی بی، شہروز کا صبر جواب دے گیا۔ ارے شہروز! صبا بھابھی کی آواز نے شہروز کو کچھ کہنے سے روکا۔ وہیں بیلا شہروز کا نام سن کر چونکی۔ رابعہ کہہ رہی ہے تم جا کے اپنے کام نپٹا لو، ہمیں وقت لگے گا۔ چاچی کے بھی 2-3 کام ہیں مارکیٹ کے، تو چچا جان رشید کے ساتھ بھیج دیں گے۔ جواب میں شہروز نے صرف سر ہلایا اور ایک نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔